کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ جی ہاں، میں ابھی تک پہاڑوں میں ہوں، وہیں بھٹک رہا ہوں، کیونکہ ایک دفعہ آپ پہاڑوں کے اندر چلے جائیں تو باہر آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اتنے سارے ٹریکس کیے ہیں تو ان کی کوئی تفصیل نہیں بتائی سوائے چند ایک ٹریکس کے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ بھئی میں ان کے بارے میں کتابیں لکھ چکا ہوں، لیکن بتایا مجھے یہ گیا کہ حضور کتابیں سب لوگ تو پڑھتے نہیں، اور یہ سوشل میڈیا کی ریچ جو ہے بہت واسٹ ہے، چنانچہ کم از کم آپ ان کا تذکرہ تو کیجئے۔ تو اس پروگرام میں جو میں نے ٹریکس کیے ان میں سے چند ایک، سب نہیں، ان کا میں سرسری سا ذکر کروں گا، اور اس دوران ہونے والے کوئی جو انٹرسٹنگ انسیڈنٹس ہے ان کا تذکرہ کروں گا۔ تو پہلا جو ٹریک تھا وہ K2 کا تھا۔ اچھا، K2 ٹریک پاکستان بھر میں سب سے بڑا ٹریک تھا، یعنی دنیا کے جو 8 چنے گئے ہیں سب سے زبردست ٹریکس، ان میں ہمارے یہاں کا سنو لیک بھی ہے اور K2 بھی ہے، لیکن مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا اس طرح کے ٹریک پہ جانے کا۔ فیری میڈو میں کر چکا تھا، دیوسائی کر چکا تھا، رتی گلی کر چکا تھا، لیکن یہ ایک میجر وینچر تھا، اس میں آرگنائزیشن درکار تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، ہم وہاں پہ پہنچے اسکردو، وہاں سے پورٹرز وغیرہ ہائر کیے، اشرف امان اور نذیر صابر وغیرہ نے ہماری مدد کی، اور جب ہم اشکولے پہنچے ہیں تو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے بہت ساری چیزیں یورپ میں بھی اور پاکستان میں بھی اپنی اوریجنل حالت میں دیکھی، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ جس طرح وہ صدیوں سے رہتل اور ثقافت چلی آ رہی تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جو اب معدوم ہو گئی۔ تو اشکولے ایک خوابناک قسم کا ایک گاؤں تھا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ تہذیب کا آخری گاؤں، اور وہ تھا بھی، کیونکہ اس کے بعد ویرانے ہیں اور پہاڑ ہیں اور K2 کے ٹریکس ہیں، اور ادھر چلے جائیں تو سنو لیک ہیں، گلیشیئرز وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اشکولے اوریجنل حالت میں تھا۔ حاجی مہدی ایسا لیجنڈری کردار ابھی تک حیات تھا، بے شمار بال بچے تھے، میں اس کو ملنے گیا، اور وہ دنیا کے تمام میجر ماؤنٹینئرز کو جانتا تھا۔ اور ایک اس کا خاصہ یہ تھا کہ 1954 میں جب K2 پہلی مرتبہ کانکر کیا گیا ہے اٹیلینز نے، اور اٹیلینز پوری فوج لے کے آئے اس کو کانکر کرنے کے لیے، سینکڑوں پورٹرز انہوں نے ہائر کیے، تو حاجی مہدی جو تھے وہ ان کے سردار کہہ لیں، چند ایک پورٹروں کے سردار تھے، اور میسنر کے بارے میں بہت بری رائے رکھتے تھے۔ بہرحال وہ ان کا پرسنل تجربہ تھا۔ اسی طرح خواتین آ گئیں، اور انہوں نے اتنے خوبصورت ہینڈ کرافٹڈ چیزیں، اور ان میں بتا نہیں سکتا کہ خوبصورتی کتنی تھی۔ وہ سارے اون جو تھے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے رنگی ہوئی تھی، اپنے موزے بنائے ہوئے تھے، شوز بنائے ہوئے تھے اس کے یاک کی کھال کے، اور ٹوپیاں تھیں اور جیکٹس تھیں، اور وہ ایک جیکٹ میں نے خریدی بھی، اور چھوٹی سی تھی اور بہت خوبصورت کڑھائی والی تھی، لیکن جب میں لاہور میں آیا تو اس سے بو آ رہی تھی بکرے کی۔ جی ہاں، یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ جب آپ اس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس میں رچے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ بو نارمل ہے، لیکن جب آپ سیولائزڈ ورلڈ سو کالڈ میں آتے ہیں تو وہ آپ کو ناگوار گزرتی۔ تو وہ اشکولے میں نے دیکھا۔ یاد ہے کہ فیصلہ یہ ہوا تھا، 4-5 جو دوست تھے ہم گئے کہ جی پائیوں تک جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ تو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کیونکہ کوئی پاکستانی ادھر جاتا ہی نہیں۔ میں پہلے سے عرض کر دوں کہ کنکوڈیا میں ہم اکیلے تھے، جب ہم گئے ہیں یا آئے ہیں، اس پورے سفر کے دوران، کوپ ایم آئی کے دوران، وی ڈڈ ناٹ میٹ اے سنگل پاکستانی۔ 1-2 فارن ایکسپیڈیشن تھیں، ادروائز یا پورٹر تھے لوکل، پاکستانی کوپ ایم آئی نہیں تھے۔ چنانچہ ہمیں وہ خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہے۔ اب پائیو پہنچے ہیں تو آگے جناب دکھایا اس کا جو بالتورو گلیشیئر ہے، اس کی سناؤٹ ہے اتنی بڑی، اور اس میں سے برالڈو جو برآمد ہو رہا ہے، تو ہماری تو سٹی گم ہو گئی۔ وہ کہنے لگے جی اس کے اوپر چلنا ہے۔ خیر یہ بات کی بات ہے۔ ایک انسیڈنٹ میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہاں پہ تیسرا دن تھا،
اور ایک میدان سا تھا، گرمی بھی تھی، اور اس میں جھاڑیاں تھیں اور بلوش کلر کی جھاڑیاں تھیں. تو میں اور میرے ایک ساتھی آرام کر رہے تھے. تو اتنی دیر میں K2 کی جانب سے ایک ٹریکر لڑکی آئی، وہ برٹش تھی بعد میں معلوم ہوا، اور اس کے ساتھ ایک پورٹر تھا ہنزا کا، پورٹر یا گائیڈ کہہ لیں. تو اس نے مجھے پہچان لیا، تو اس سے مجھ سے بات چیت شروع کر دی، اور اس لڑکی سے میرا تعارف کروایا کہ جی یہ بہت مایا ناز وغیرہ وغیرہ ہے. تو اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم گئے ہیں اور یہ پاکستانی کیوں نہیں جاتے ادھر، کوئی پاکستانی نہیں ملا ہمیں اس ٹریک پہ، تو تم کیسے آ گئے؟ تو میں نے اس سے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہماری طبیعت جو ہے وہ فینٹسی اور رومانس اور پتہ نہیں کیا غیر حقیقی چیزوں سے مطلب لبریز ہے. تو میں نے کہا کہ ہوا یہ کہ میں نے کوئی 300-400 سال پرانا ایک مخطوطہ پڑھا تھا، سفر نامہ، اور اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ اشکولے سے 3 دن کی مسافت پر چلیں تو وہاں نیلی جھاڑیوں والا ایک میدان آتا، اور اس میدان میں کوئی جادوئی اثر ہے. آپ وہاں پہنچتے ہیں تو دوسری جانب سے K2 کی جانب سے دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی چلی آ رہی ہوگی، اسے آپ دیکھیں گے. تو میں نے کہا کہ وہ پریڈکشن سچ ثابت ہوئی، میں نے دیکھا کہ تم چلی آ رہی. یہ جب میں نے کہا ہے تو ایک غیر یقینی اور تھوڑی سی عجیب سی کیفیت اس کے چہرے پہ. تو اس نے تھینک یو کہا اور چلی گئی ساتھ وہ حمزہ کا. تو میرے جو ساتھی تھے شاہد صاحب، وہ مجھ سے کہنے لگے اچھا بائی دا وے وہ خاتون کی شکل بہت ہی واجبی تھی. کہنے لگے طاہر صاحب کو خدا کا خوف کرے، اتنی ایگزیجریشن تو نہ کرے، مطلب کہ اس کو کیا آپ نے کہہ دیا ہے. تو میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو کہ جن میں بھی تھوڑا سا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں قدرت کی جانب سے ان پہ وہ مہربانیاں نہیں ہوتی جو کچھ لوگوں پہ ہوتی ہیں، تو ایک احساس کمتری بھی ہوتا ہے. تو اس خاتون کو بھی آگہی ہوگی کہ میں شکل میں اتنی اچھی نہیں ہوں، لیکن آج کے بعد کل جب وہ آئینہ دیکھے گی تو وہ آئینے کو مخاطب ہو کے کہے گی کہ اے آئینے تو جھوٹ بولتا. مجھے ایک بابا ملا تھا سفید داڑھی والا، اور اس نے کہا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو. تو کیا ایک جھوٹ سے، جھوٹ کہہ لیجئے یا مے بی آئی فیلٹ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم، ہائٹ تھی، تو ایک شخص کی زندگی بہتر ہو سکتی. تو اس نے کہ کیا مذائقہ، آپ کا کیا خیال ہے ویسے؟ اچھا ایک اعتراض تب مجھ پہ ہوا. بہرحال فائنلی ہم کنکوڈیا پہنچے، آگے جو تفصیل K2 کہانی میں نے کتاب لکھی، اور بائی دا وے K2 کہانی میری سب کتابوں میں سے فاسٹسٹ سیلنگ بک ثابت ہوئی. یعنی ایک ہفتے میں پورا ایڈیشن وہ ختم ہو گیا. اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں پیاس تھی نارتھ کے بارے میں، اور ریٹن میٹیریل نہیں تھا. یہ پہلی کتاب تھی، چنانچہ لوگوں نے اس کو پڑھا تو بہت سارے اعتراض بھی ہوئے. بہت سارے ٹیکنیکل جو لوگ ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹس، وہ بہت ساری غلطیاں نکالتے رہتے ہیں میرے ٹریولاگس میں سے، خاص طور پہ نارتھ کے، کہ جی بھی فلاں فاصلہ صحیح نہیں لکھا، فلاں یہ نہیں لکھا. اچھا اس کے بارے میں اعتراض یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو شاہ گوری کا نام دیا ہے، اس کا نام تو چگوری ہے لوکل، تو انہوں نے بگاڑا ہے اور لوگ اب اس کو شاہ گوری کہتے ہیں. تو انہوں نے جغرافیکل ٹنکرنگ کی ہے کہ جغرافیہ کے ساتھ انہوں نے مطلب ہے کہ چھیڑ چھاڑ کی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں مانتا ہوں میں خواب دیکھنے والا شخص ہوں، اور اگر میں خواب نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی K2 نہ پہنچتا، گھر ہی بیٹھا رہتا. تو وہ دیکھیں میرا پہاڑوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، آپ اس کو عشق کہہ لیں، اور جو محبوب ہوتا ہے اس کو آپ اس کے نام رکھ دیتے ہیں نا. اب کہہ سکتے ہیں آپ مطلب خاتون کے جا چلیے، وہ چلی تو نہیں ہوتی نا. تو یہ ایک پیار کا اظہار ہوتا ہے. تو اسی طرح K2 کے ساتھ بھی میرا پیار کا اظہار، مجھے پتہ ہے کہ گارڈن آسٹن بھی کہتے ہیں، K2 بھی ہے، چگوری بھی ہے، لیکن مجھے وہ شاہ گوری لگتی ہے. کچھ اور داستانیں ہیں
بہت ٹریجک جو وابستہ ہیں، ان میں سے ایک مجھے یاد آتی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی کرنل مبشر، اب تو ریٹائر ہو چکا، جب کیپٹن تھا تو ایز لیزا آفیسر وہ گیا تھا K2 ایکسپیڈیشن پہ، امریکن ایکسپیڈیشن تھی۔ میں بھی ان لوگوں کو ملا پنڈی میں، جان اسمالچ اس کا لیڈر تھا۔ یہ لوگ جب گئے ہیں وہاں پہ بیس کیمپ میں، تو ایک روز جان اسمالچ اور ایک اور اس کا ساتھی کو پیما وہ ریکی کرنے گئے ہیں ابھی اوپر، وہ شروع نہیں کی تھی انہوں نے کلائم، اور یہ لوگ ان کو دیکھ رہے تھے بینوکولرز سے، اور ایک کہیں سے ایک آنن فانن نیچے آیا ہے تودا برف کا، اور دب گئے ہیں۔ تو بہرحال ریسکیو کے لیے یہ لوگ بھاگے۔ تو مبشر کا کہنا تھا کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو صرف ایک ہاتھ جو تھا جان اسمالچ کا وہ برف سے باہر تھا، اور ارد گرد سالڈ ہو چکی تھی۔ یہ جو صفوف گرتا ہے نا برف کا، یہ جب گرتا ہے تو ود ان سیکنڈ وہ لوہے سے زیادہ سخت ہو جاتا۔ چنانچہ بڑی مشکل سے اس کو کھودا اور اس کی باڈی کو پھر گلکی میموریل میں دفن کیا گیا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت ہسٹوریکل جگہ ہے کہ وہاں پہ جو پہلے گلکی صاحب کو، اور اس کے بعد کھو ہے ایک، اور اس میں جتنے بھی وہاں پہ ہلاک ہوتے ہیں K2 پہ، ان لوگوں کو اندر اس کھو کے داخل کر دیا جاتا ہے، اور باہر ایک کسی برتن پہ ان کا نام کھود کے لگا دیا جاتا ہے۔ تو گلکی میموریل میں سینکڑوں کی تعداد میں کوپیما دفن ہے، اور ان میں سے کچھ ورلڈ فیمس بھی ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہوا یہ کہ ایک دفعہ ایک جاپنیز ایکسپیڈیشن وہ ابھی K2 کی طرف گئی نہیں تھی، تو طوفان آیا برف کا، اور ہوا بہت تیز چلی، اور اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور وہ خود جو تھے پٹکے گئے چٹانوں کے ساتھ۔ اٹ ہیپنز، ماؤنٹینز جو ہیں ان کا کوئی اعتبار تو نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے وہ ہلاک ہو گئے، انہیں بھی وہیں دفن کیا گیا۔ اس کے ساتھ جو کہانی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ میں گیا وہاں پہ اسکردو، تو وہاں نذیر صابر سے ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ جو کوپیما پچھلے سال ہلاک ہوئے تھے K2 کے دامن میں، ان کے بال بچے آئے ہوئے ہیں، اور وہ ان سے باتیں کرنے کے لیے، اور ان کو وداع کرنے کے لیے، اور ان کو خدا حافظ کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ انہیں K2 لے کے جائیں گے؟ کہنے لگے ہاں، میں نے کوشش کی ہیلی کاپٹر کی، لیکن موسم بہت خراب ہے، 3-4 دن ہم نے کوشش کی، ہم وہاں نہیں جا سکے جہاں وہ دفن ہے۔ تو اس کی بجائے شکر کے پاس تریبرالڈو ادھر سے آ رہا ہے، ان سب جاپنیز نے اپنے اپنے پیاروں کے نام چٹھیاں لکھی، ان کے ساتھ باتیں کی، کیونکہ برالڈو جو ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے، بالتورو گلیشیئر میں سے جنم لے رہا ہے۔ بالتورو گلیشیئر جو ہے کنکوڈیا سے آ رہا ہے، اور کنکوڈیا K2 سے آ رہا ہے، تو اس کا ایک ربط بنتا ہے K2 کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ روتے رہے، اور وہ چٹھیاں جو ہیں اور دیے وغیرہ اور اپنے جو بھی مذہبی جو لکھا ہوا تھا، جو بھی عبارتیں، وہ برالڈو کے سپرد کرتے رہے، اور برالڈو بہتا رہا۔ اچھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا کے جو 8 بڑے، پوری دنیا کے 8 بڑے ٹریکس ہیں، ان میں K2 اور سنو لیک شامل۔ تو سنو لیک بھی میں گیا، اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا، 1-2 گلمپسز جو۔ ایک تو یہ کہ سنو لیک پہ جانا، وہاں سانس لینا، اس کو پہلی نظر میں دیکھنا، ایک مائنڈ باگلنگ ایکسپیرینس، یو کی ناٹ بلیو ان یور آئیز، کہ تا حد نظر فلیٹ ایک سنو، ایک جھیل ہے، اسی لیے اس کو سنو لیک کہتے ہیں۔ تو صبح سویرے ہم چل رہے تھے، ظاہر ہے کہ آپ جب برف پہ چلتے ہیں یا گلیشیئر پہ تو دھوپ نکلنے سے پہلے چلتے ہیں، کیونکہ دھوپ آ جائے تو وہ ذرا نرم ہو جاتی ہے، برف دراڑیں وغیرہ جو ہے یہاں ہو جاتی ہیں، خطرناک ہوتی۔ تو ہم چل رہے تھے تو مجھے ایک پھڑپھڑاہٹ سی محسوس ہوئی کانوں کے، بار بار رہی، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ دین آئی سا کہ وہاں تتلیاں، مطلب اٹس امیزنگ کہ تتلی جو گرم مرطوب آب و ہوا میں پائی جاتی ہے، مائنس وہاں پہ 30 عام ہو جاتا ہے اور برف دار ہے، وہاں تتلیاں کہاں سے آ گئیں؟
اور اس میں جو حیرتناک چیز تھی، اور یہ میرا چشمدید وقوع ہے، کہ ایک تتلی جو ہے، میرا خیال ہے کہ ساتھ میں وہاں پہ کچھ چٹانیں تھیں، شاید وہاں سے آئیں، تو وہ جب سنو لوگ کے اوپر آتی تھی نا، تو وہاں کا ٹیمپریچر جو تھا مائنس ہوتا تھا، تو تھوڑی دیر پھڑپھڑا کے اس کے بعد یکدم وہ اس سے حنوط ہو کے گر جاتی تھی، اور جب گرتی تھیں تو اس کے ساتھ ہی ٹیمپریچر کی وجہ سے اس کے اوپر ایک پتلی سی جو تہ برف کی جم جاتی، چنانچہ آپ جھک کے دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ ایک تتلی فریم ہوئی ہوئی ہے، برف کا اوپر فریم۔ ایک تو یہ حیرت انگیز میرے لیے تجربہ تھا۔ مہینے تھے جولائی اگست وغیرہ کے، تو 14 اگست آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اس قسم کے پیٹریوٹک پاکستانی تو نہیں ہیں جو نعرے لگاتے رہتے ہیں، لیکن دل کے اندر سوائے پاکستان کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو فیصلہ ہوا کہ 14 اگست جو ہے یوم آزادی، اس سنو لیک پر سیلیبریٹ کیا جائے۔ اس میں ایک جو ہماری مسلمانوں کی کمزوری ہے وہ تو یہ تھی کہ اس روز حلوہ پکایا گیا، اور ایک صاحب خاص طور پہ اس اوکیزن کے لیے سوجی اور دیسی گھی لے کے گیا۔ اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ حلوے کی جو خوشبو ہے اور پیور اور پوتر فضا نتھری سنو لیک کی، میں بتا نہیں سکتا۔ ہم ایسے ہی مولوی حضرات کو بلیم کرتے ہیں، حلوے جیسی چیز کوئی نہیں پوری دنیا میں۔ اچھا خیر، ایک تو حلوہ پکایا گیا۔ اس کے بعد سلمان ہے میرا دوست، آسٹریلیا سے آیا تھا، وہاں سے وہ ایک پتنگ لایا تھا، وہ ریڈی میڈ پتنگیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ 14 اگست کی خوشی میں پتنگ اڑائی گئی سنو لیک کے اوپر، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک کوئی گینس بک آف ریکارڈ ہوگا کہ سنو لیک کے اوپر جا کے آپ کم از کم 14 اگست کو پتنگیں اڑا رہے ہیں، مطلب لاہوریے جو ہوئے۔ تو میں بالکل مختصر بیان کر رہا ہوں۔ یاک سرائے، یہ سب کتابیں بھی ہیں اور میرے بہت یادگار ٹریکس ہیں۔ اچھا، یاک سرائے کا خیال کہاں سے شروع ہوا؟ دو تھے اس کے منبع۔ نمبر 1، کیونکہ میں نے عرض کیا نا، کتابیں بہت کم تھیں، گائیڈ بکس۔ یہ تھی شاہ کی، اور اس کی تھی موک کی۔ شاہ کی کتاب جو تھی اس میں مختلف ٹریکس تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو گورے حضرات لکھتے ہیں نا، یہ اپنے حساب سے لکھتے ہیں۔ مثلا یہ لکھتے ہیں کہ جناب بیانتھا سے فلاں جگہ جائیں تو یہ 6 گھنٹے کا ٹریک۔ اب ہم چل چل کے بے حال ہو گئے، رات تک نہیں پہنچے، اس کی وجہ سے کہ ان کی کمبختوں کی شاید ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، ان میں ہمت بھی زیادہ ہوتی ہے، ہماری طرح کڑھائی گوشت اور حلوے نہیں کھاتے، تو اس لیے ان کے اوپر انحصار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا کہ کتنے دن لگیں گے۔ اچھا، میں اس زمانے کا حوالہ دوں گا جب پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ ٹورزم کو بھی فروغ دیا جاتا تھا، مختلف شہروں میں ٹورزم کے دفتر تھے، آپ وہاں جائیں، وہ آپ کو کتابچے دیتے تھے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، ہوٹلوں کی بکنگ کے بارے میں آپ کو مشورے دیتے تھے۔ یہ سب ختم ہو چکا ہے اب ایک ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایک سینٹرل ٹورزم ہے، وہ اپنے خود ہی چلتا رہتا ہے۔ تو لاہور میں جو ٹورزم کا تھا ایک دفتر، اور یہ تھا پرانے فلیٹیز کے بالکل سامنے، ٹرانسپورٹ ہاؤس شاید اس کا نام ہے، وہاں تھا۔ تو وہاں میں پتہ نہیں کہاں کے لیے انفارمیشن لینے کے لیے گیا، تو دیوار پر پوسٹر لگے ہوئے تھے، اس میں کالاش کا پوسٹر تھا، 1-2 K2 کا پوسٹر تھا، اور ایک پوسٹر ایسا تھا جس میں 4-5 یاک جو ہیں وہ ایک اپنا گلیشیئر پر چل رہے۔ وہ آئی واز فیسینیٹڈ، وہ مطلب جو یاک جانور بھی ہیں، وہ ایک گلیشیئر ہے، آگے ایک بندہ جا رہا ہے، وہ میرے ذہن پہ آ گیا۔ تو میں نے پتہ کروایا کہ بعد میں جب میں نے ٹریکنگ شروع کی کہ یہ کون سی جگہ، تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، باہر طور کسی ایکسپرٹ سے انہوں نے کہا جی یہ درکوت گلیشیئر۔ تو میں نے سوچا یہ وہاں جانا چاہیے، اور اسی طرح یاک سائر کر کے نا ان کے ساتھ ایک تصویر ضرور اتروانی ہے اسی پوسٹر کی طرح۔ یہ میری فینٹسی آ گئی۔ انہی دنوں میں نذیر صابر کے دفتر گیا اسلام آباد، تو وہاں اس کی ٹیبل کے نیچے
ایک کرسمس کارڈ ٹائپ چیز پڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر اتنی خوبصورت جھیل کی تصویر تھی. تو میں نے کہا نذیر یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے یہ کینیڈا سے آیا. تو میں نے کہا یہ جھیل کینیڈا میں ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ کینیڈا میں تو نہیں, یہ تو ہمارے پاکستان میں ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتا ہے یہ جھیل کرومبر ہے. کرومبر کا نام میں نے پہلی مرتبہ سنا. چنانچہ وہ یاک والی خواہش تو ہماری پوری نہ ہو سکی کیونکہ وہ بہت سارے جیپنیز آ گئے اور وہ یاکس کو لے گئے, لیکن درکوت ہم نے کراس کیا. اور درکوت جو ہے ہمارا جو گائیڈ تھا اس کا نام تھا صدیق بھیڑیا. جی ہاں, اور اس کی شکل بھی اس طرح لگتی تھی, بہت مطلب کہ جانور سا وحشی سا لگتا تھا. تو وہ کہنے لگے جی یہ جاتا ادھر, اس کو ہم لے کے گئے. اچھا یاد رہے ایک میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں شاید بھیڑیا جو ہے وہ لفظ جو ہے اس کے معنی جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں, ویئر ایز یہ جو بلندیاں ہیں نا ان کے پار یہ بھیڑیا بہت رسپیکٹیبل ایک چیز ہے. مثلاً آپ یہاں سے لے لیں ترکی کو, کمال اتا ترک واز کالڈ گرے وولف, اس کا نام تھا گرے وولف, یعنی ایک آنر کی چیز ہے. اسی طرح منگولیا میں جو بھیڑیا ہے اس کے بارے میں لوکل بیلیف ہے کہ بھیڑیا اور انسان ایک ہی مادے سے پیدا کیے گئے ہیں. یہ بچھڑے ہوئے ہیں دو, وہ ذرا سویلائزڈ ہو گیا ہے, یہ ذرا جنگل میں چلا گیا ہے. چنانچہ یہ وہی ٹریڈیشن تھی جس کی وجہ سے وہ صدیق جو تھا اس کو بھیڑیا کہا جاتا تھا. چنانچہ وہ خواہش تو نہ پوری ہوئی, وہ یاک کے ساتھ ایک خارش زدہ یاک مل گیا, اس کے اوپر تاج صاحب سوار ہو کے ہم نے کہا کون سا تصویر میں پتہ چلنا کہ اس کو خارج ہے, وہ فوٹو اتروائی اور شانت ہو کے آ گئے. ایک ایکسپیڈیشن میں لے گیا گندوگورو. ایکچولی تو اس کو کراس کرنا تھا, ہم کراس کر نہیں سکے, لیکن باہر تو گندوگورو کے دامن تک اب پہنچ گئے. گندوگورو جو ہے ایک ایسا پاس ہے جو کنیکٹ کرتا ہے کیٹو کو, کنکوڈیا کو ادھر ہوشے کی طرف. اور یہ پہلے پاس نہیں تھا, پھر ایک شخص علی نے راستہ نکالا. چنانچہ اب لوگ جاتے تھے پائیوں کی طرف سے کیٹو, لیکن واپس وہ اس علی پاس کے تھرو ہوشے میں اترتے. تو یہ نیا انہوں نے ڈسکور کیا. اس میں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ تب نہیں, لیکن جب میں پہلی مرتبہ ہوشے میں گیا ہوں تو وہ بھی اسی طرح ہی تھا جیسے 2000 سال پہلے بعد. وہاں پہ کوئی ماڈرن سٹرکچر نہیں تھا, پتھروں کے گھر تھے اور لوگوں کے کپڑے لبادے تھے اون کے, ہاتھ سے بنے ہوئے. وہ ٹوپیاں تھیں عورتوں نے پہنی ہوئی, اور وہ لگتا تھا کہ غاروں کے رہنے والے ہیں. اور ہمیں وہ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے. میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا اور مجھے یاد ہے کہ وہ خواتین نے, ایک خاتون میری بیوی سے باتیں کر رہی تو اس کو کہتی ہے کہ تم بہت گوری ہو. اچھا میری بیوی سانولے رنگ کی ہے. اس نے کہا نہیں میں گوری تو نہیں ہوں. کہنے لگی نہیں تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے زیادہ گوری ہوں. تو اس نے کہا ہاں ہوگی, کیونکہ وہ رہتے ہیں سردیوں میں بالکل دھوئیں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں, اتنی سردی ہوتی ہے تو وہ دھندلا جاتے ہیں ان کے بدن. کہتی ہے لیکن میرے پاس صابن نہیں ہے نا. آپ کے پاس صابن ہوتا آپ گورے ہو جاتے. تو مونا نے جو اس کے پاس جو صابن تھا اس کو دیا. اور ایک اور بات جو مجھے یاد ہے کہ وہاں مینڈیاں رکھی ہوئی تھی عورتوں نے, اور بچوں کے سروں کے درمیان ٹنڈیں تھیں. ادھر ادھر سارے ان کے بھی بال لمبے لمبے تھے, لیکن درمیان میں وہ شیر اس طرح شدہ تھے. تو میں نے ایک بابا جی سے پوچھا کہ یہ بچوں کے درمیان میں ٹنڈیں کیوں ہیں؟ تو کہنے کہ سر وہ بات یہ ہے کہ یہاں جوئیں پڑ جاتی ہیں, اور یہ پرانی روایت ہے کہ جون جو ہے وہ اب ٹینٹ کے اوپر سفر نہیں کر سکتی. آپ ٹینٹ کروا کے کبھی دیکھیے, جون جو ہے اس کے اوپر سفر نہیں کر سکتی, وہ گر جاتی ہے. چنانچہ جوؤں کی آمد و رفت کم ہو جاتی ہے, اس لیے ٹینٹ کروا دیتے ہیں. یہ ہوشے کی ایک یادداشت ہے. ایک اور ذہن میں ہے کہ وہاں پہ ہمارے ایک ساتھی تھے برمانی صاحب, وہ کہیں گم ہو گئے اور واپس آئے ہیں. تو ہی واز مطلب وہ لگتا تھا کسی جادو کے زیر اثر ہے.
کیونکہ رات کے وقت وہاں پہ جھاڑیاں انہوں نے جو دیکھیں، درخت دیکھے، اور ایک ہائٹ تھی، ہائٹ پہ ایک فینسی بھی ہوتی ہے. اینڈ ہی تھاٹ کہ دے آر لیونگ کریچر، اور انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ دے آر لیونگ، اور میں بڑی مشکل سے آیا ہوں. یہ مجھے وہاں کا ایک یاد ہے. اچھا، اس کے بعد اب آخر میں ایک دو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. شمشال کا ٹریک کیا. اچھا، شمشال میں وہ کشش وہی تھی کہ فیسینیشن، کہ دور افتادہ اور نامعلوم کہ جانے کہاں ہے. وہاں ان دنوں سڑک جاتی نہیں تھی، راستہ دشوار تھا بہت زیادہ. چنانچہ ہم گئے، اور اس میں پیدل جب سفر شروع ہوا تو اس میں کچھ راستہ بہت خطرناک تھا. بہرحال وہ علیحدہ بات ہے. دو مجھے چیزیں یاد ہیں، تین. ایک تو یہ کہ میں نے زندگی کا پہلا وہ جو مختلف رنگوں والا مرغ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے ابھی یاد آ جائے گا. یعنی وہ ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کے بڑے پر ہوتے ہیں اور مختلف اس کے رنگ ہوتے ہیں. تو وہ ایک دم کسی جھاڑی سے نکل کے سامنے آ گیا، اور ہمارے پورٹرز نے شور مچا دیا اس کو پکڑنے کے لیے. وہ پہلے میں نے زندگی میں پہلے، یہ وہاں بھی ہوتے تھے فیری میڈو میں. اچھا، تو وہ نہیں پکڑا گیا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اگر پکڑ لیتے تو کیا کرتے. کہنے لگے سر شام کو ہم اس کو بھون کے کھاتے. میں نے کہا شکر ہے یہ پکڑا نہیں گیا. دوسری جو اہم بات تھی کہ راستے میں ایک جگہ شنگل ہے، اور شنگل کے اوپر چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے. راستہ تھوڑا سا بنا ہوا تھا جو لوکل آمدورش، اور نیچے جا کے 1 کلومیٹر نیچے دریا تھی. یعنی اگر آپ وہاں سلپ کرتے ہیں تو وہیں جاتے. تو وہاں پہ اگر نیچے نہیں دیکھیں، اس کا گولڈن اصول یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی جگہ پہ چل رہے ہیں احتیاط سے قدم اٹھاتے، نیچے نہیں دیکھیں. تو ایک ہمارے ساتھ تھے ندیم، انہوں نے نیچے دیکھا، وہاں پتھر ہو گئے، اب وہاں کھڑے ہوئے ہیں. ان کے آگے ایک شیخ صاحب تھے. اب وہ بڑے مزے سے جا رہے تھے کیونکہ بہرے تھے، وہ سنتے بنتے ہے نہیں تھے، چلتے جاتے تھے. تو انہوں نے کوئی دور سے آبشار دیکھی تو پیچھے مڑ کے ندیم کو کہا، جو حنوط ہو چکا ہے خوف سے، موت سے، کہ او ندیم، او آبشار تک. اب وہ ندیم صاحب ادھر ہی کھڑے ہوئے. اس نے پھر کہا، کو یارہ آبشار تک بہت سونی ہے. جب اس نے دوبارہ کہا نا تو ندیم بڑبڑایا، اور اس نے شیخ صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ کے مطلب شان میں کچھ گستاخی کی، اور آبشار کی بھی. بار تار جب شام ہوئی وہاں سے ان کو ریسکیو کیا گیا. تو میرے سامنے معاملہ پیش ہوا کہ انہوں نے میری ہمشیرہ کے بارے میں یہ. تو میں نے پھر کہا، میں نے کہا کہ دیکھو اس قسم کے آپ دیکھ لیا کرو کہ اگلا کس پوزیشن میں ہے، آپ اسے آبشار دکھا رہے. اگر مجھے بھی اس پوزیشن میں آپ آبشار دکھاتے تو یقین کیجئے کہ میں بھی اس قسم کی بہت ساری گستاخیاں کرتا. تیسری جو اہم چیز مجھے شمشال کی یاد ہے کہ جب ہم گئے ہیں وہاں، ایک ہی تھا مجنوں کا ریسٹ ہاؤس، اور کوئی تھا نہیں. اور وہ لے کے آیا تھا کموڈ اٹھا کے پسو سے 2 دن کے مسافت میں، اور کچھ بھی نہیں تھا. پھر ایک کچھ جنرل صاحب آئے، انہوں نے وہاں پہ بائی ٹریکٹر ایک لائے ہیلی کاپٹر کے ذریعے. تو ایک ٹریکٹر بھی تھا پورے شمشال میں، میوزنگ تھا بڑا خوبصورت سا. تو وہاں پہ ہم نے 2-3 رات گزارے. ہاں یہ کہنا میں بھول گیا، رجب شاہ فیمس ماؤنٹینئر مجھے ساتھ لے کے گیا. ہی واز اوور گائیڈ، ہی واز اے فرینڈ. ہمارے ساتھ قدرت علی بھی تھے جو اس وقت بہت بڑے ماؤنٹینئر بھی ہیں اور ایک اسکول بھی چلاتے ہیں. اور بہت سارے اسکول ہیں جو خاص طور پہ خواتین کو ٹریننگ دے رہے ہیں شمشال کے، کیونکہ اب سڑک بن گئی. اور اب تو مطلب ہے کہ سمینہ بیگ ہیں، ان کے بھائی ہیں. شمشال کے بہت سارے ماؤنٹینئر جو ہیں. شمشال تو لگتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ماؤنٹینئر، اور انٹرنیشنل لیول کے ماؤنٹینئر وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. مجھے ایک یہ افسوس ہے کہ اب ہر کوئی وہاں جا سکتا ہے. تو آخری جو میں بات کروں گا، میرا جو آخری ٹریک ہے وہ تھا ہراموش کا. اچھا یاد رہے کہ جب میں نے کتاب لکھی تو شمشال کو شمشال بے مثال لکھا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے
کہ بہت سارے شمشالی جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کہاں کے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم شمشال بے مثال کے. تو آخری ٹریک ہراموش کا تھا، اور ہراموش کا جو ٹریک تھا بہت مشکل تو نہیں تھا، ایک گلیشیئر عبور کرنا تھا، اور اس میں ہراموش کا ولیج جو ہے اس کو میں نے ترشنگ کے بعد، ابھی میں ترشنگ کا حوالہ نہیں دیا نانگا پروت کا، وہ پھر کبھی صحیح، کیونکہ میسنر بھی کہتا ہے کہ ون آف دا گریٹسٹ آئس والز ان دا ورلڈ جو ہے وہ روپل فیس جو ہے نانگا پروت کا، یعنی ترشنگ سے جائیں تو روپل کی ویلی آتی تو آگے اس کو دکھا، اور نانگا پروت کو آپ فیری میڈو سے تو وہ ایک رومانٹک سی ماؤنٹین کوئی بھی ہو سکتی، نانگا پروت کو اس کی صحیح ہیبت میں دیکھنا ہے، عظمت میں دیکھنا ہے تو آپ کو روپل جانا پڑے گا اور اس فیس کو دیکھنا پڑے گا. چنانچہ اپنا وہاں سے میں یہ ولیج جو تھا اس کو میں نے کہا کہ ترشنگ کو میں نے پاکستان کا خوبصورت ترین کہا تھا، میں نے کہا جی یہ دوسرا ہے یا اس کے لیول کا ہے. اس کے آگے لیک تک 3 ہیں چراگاہیں، اور وہ تینوں تقریباً فیری میڈو کی ٹکر کی. فیری میڈو کی ہے یہ ہے کہ اس کے پاس نانگا پروت ہے، لیکن ان کے پاس بھی ہراموش. لیکن اس دوران مجھے احساس ہو گیا کہ اب مجھ میں وہ ہمت سکت نہیں ہے. میں نے بہت سہارا لیا دوستوں کا، کسی نے مجھے ادھر سے پکڑا، گلیشیئر خاص طور پہ کراس کرنے کا، نیچے اترنے کا، تو کہ میں اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خام خواہ پنگے لیتے پھرے. ٹینٹ سے باہر نکلنے لگا تو اوندا جا پڑا. لیکن ایک ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ گیا ہوں، مجھے نہ کسی سواری کی ضرورت پڑی ہے، نہ کسی نے اٹھایا. تو میں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے، فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، خصوصی کرم ہے مجھ پہ ان چیزوں کا، سب چیزوں کا. تو اب آئندہ آپ توبہ طائب ہو جائیں اور آئندہ نہ جائیں. تو آخری میرا ٹریک جو تھا وہی ہراموش کا تھا، اور اس کی کتاب کا نام میں نے لکھا ہراموش ناقابل فراموش. اور ہراموشی بھی اب اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں. اچھا، یہ جو ہوتا ہے نا عمر کا سلسلہ، اس میں مجھے یاد آیا کہ جو ایڈمنڈ ہلیری تھے who conquered ایوریسٹ، ان کی میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی، اور ان کے گھڑی ہے جو ہائٹ بتا رہی ہے، تو ایک خاص ہائٹ پہ جا کے نا وہ نیپال میں کہیں گھوم رہے ہیں 10-11 ہزار فٹ، تو گھڑی دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ 10,000 فٹ پہ آ گیا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ تمہارا جو ہے ہارٹ جو ہے یہ فیل ہو جائے گا. پھر وہ حسرت بھری آواز میں کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک وہ زمانہ تھا جب میں 29,000 سے زیادہ فٹ کی بلندی پہ کھڑا تھا ایوریسٹ پہ. تو وقت کی بات ہے، مطلب وہ وقت گزر گیا، یہ وقت بھی گزر گیا. اب میں مطلب ویسے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں بھی نہیں جاتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے 2 سال سے پیس میکر یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اب محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ، تو اس کے سہارے ہمارے دل صاحب جو ہیں چل رہے ہیں، ٹک ٹک کر رہے ہیں. مہربانی ہے پیس میکر کی اور اللہ تعالیٰ کی کہ چل رہے ہیں. اور اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک انڈین خاتون پچھلے سال وہ کہنے لگی کہ جی یہ کیا ہوتا ہے، عمر کیا ہوتی ہے، پیس میکر کیا ہوتا ہے. میں پہلی خاتون ہوں گی جو ایوریسٹ کلائم کروں گی پیس میکر کے ساتھ. وہ صبح وہاں گئیں، وہ اپنا بیس کم تک پہنچی، ہلاک ہو گئیں، رک گیا پیس میکر. تو آپ یہ تو نہیں چاہتے کہ میں اس قسم کا خدشہ مول لوں.